یہ جو غدیر خم پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ دیا تھا، یہ خطبہ دیا تھا 18 ذوالحجہ کو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو خطبہ دیا تھا، یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر حج پورا ادا کیا. ہر حج ادا کرنے کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب لوٹ رہے تھے تو غدیر خم کے موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ باتیں کی تھی. جی. اور یہ ایک بات یہ نوٹس کرنے والی ہے نا کہ اس خطبے سے پہلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پہ خطبہ دیا تھا. جی. حجۃ الوداع کے موقع پہ تو پورے عالم اسلام سے اس وقت کے لوگ موجود تھے، اور مطلب شیعہ حضرات کے حساب سے یہ بڑا اہم ترین معاملہ تھا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو امامت کے لیے منتخب کیا تھا اور ان کے لیے امامت کی وصیت کی تھی. اگر ایسی کوئی بات ہوتی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذہن میں کہ حضرت علی کو امامت کے لیے منتخب کرنا، اور یہ بہت اہم ترین بات ہے، یعنی شیعہ حضرات کے نزدیک آپ سمجھے کہ اس کی بنیاد پر ایمان اور کفر کا فیصلہ ہوگا. جو حضرت علی کی امامت کا انکار کرے اللہ کے نبی کے فوراً بعد، ان کے نزدیک وہ کافر ہے. تو اگر اللہ کے نبی کو اس طرح کی کوئی بات کرنی ہوتی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حجۃ الوداع کے موقع پر ہی یہ بات کرتے نا، جب سارے کے سارے عالم اسلام کے لوگ موجود تھے. اور ایسا بھی نہیں کہ اس خطبے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی بات بہت مطلب اس موضوع کو ٹچ بھی کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دیکھو میرے بعد ایک دوسرے کی گردنیں مت مارنے لگنا، یعنی اختلافات میں مت پڑ جانا کوئی خلافت اور سیاست کو لے کر کے، تو وہ ٹچ بھی کیا. بلکہ اللہ کے نبی نے حجۃ الوداع کے موقع پہ بھی یہ بات کہی کہ میں تمہیں 2 چیزیں چھوڑ کر کے جا رہا ہوں. پر جو حجۃ الوداع کے موقع پہ اللہ کے نبی نے کہا میں 2 چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، وہ اہل بیت کا ذکر نہیں کیا. وہاں اللہ کے نبی نے کہا کتاب اللہ و سنتی، تمہارے پاس اللہ کی کتاب اور اپنی سنت چھوڑ کر کے جا رہا ہوں. وَلَن يَتَفَرَّقَا حَتَّىٰ يَرِدَ عَلَيَّ الْحَوْضُ، اور یہ دونوں چیزیں الگ نہیں ہو سکتی ہیں. یعنی یہ نصیحتیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پہ کی، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پر کہیں پہ بھی حضرت علی کی ولایت کا اعلان نہیں کیا. تو اگر یہ مطلوب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اتنا اہم ترین معاملہ ہوتا کہ حضرت علی کی ولایت کا اعلان کرنا ہوتا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حجۃ الوداع ہی کے موقع پر اعلان کرتے کہ بھائی میرے بعد جو ہے نا وہ حضرت علی کو میں بطور ایک امام کے اور بطور خلیفہ کے چھوڑ کر کے جا رہا ہوں، ان کے حق میں وصیت کر رہا ہوں کہ میرے بعد وہ امام منتخب ہوں گے. اس کے بعد جب سارا عالم اسلام موجود ہے، الگ الگ علاقے سے آئے ہوئے لوگ موجود ہیں، جبکہ غدیر خم کے موقع پہ تو چند صحابہ موجود ہیں. اتنا بڑا ایونٹ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے تھا خطبۃ حجۃ الوداع کا، اگر یہ اتنا اہم ترین معاملہ بیان کرنا ہوتا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہی بیان کر دیتے جو ہے وہ حجۃ الوداع کے خطبے کے موقع پہ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے 6-7 دن کے بعد یہ بات کیوں بیان کرتے ہیں؟ تو یہ بھی ایک میں اس کا میپ لے آتا ہوں یہ تاکہ لوگ دیکھ سکیں. یہ دیکھیے یہ مکہ ہے، مدینہ ہے، اوپر نیچے مکہ ہے، اوپر مدینہ ہے. اور جو حجۃ الوداع کے موقع پر جو جمع ہے، کہاں پہ جمع ہے؟ مکہ جمع ہے. وہاں پہ عالم اسلام سے سب جگہ سے مسلمان آئے ہوئے ہیں، مکہ میں سب لوگ جمع. پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہاں مکہ کا حجۃ الوداع کا موقع معاملہ پورا فنش ہوا، مدینہ کی طرف واپس رخصت ہوئے. تو مدینہ جاتے وقت آپ درمیان میں دیکھ رہے ہیں، یہ آپ دکھ رہا ہے، میں زوم کرتا ہوں، غدیر خم دکھ رہا ہے آپ لوگوں کو؟ یہ غدیر خم ہے جو مدینہ جاتے ہوئے راستے میں ہے. ہاں جی. تو یہاں مکہ سے مدینہ جاتے ہوئے شیخ سرفراز جو پوائنٹ بول رہے ہیں وہ پوائنٹ کیا ہے کہ اگر بولنا ہوتا وہاں مکہ میں ہی بول دیتے تھے، وہاں پہ اعلان سارے مسلمان وہاں موجود تھے. اتنا بڑا ایونٹ تھا. اگر ایسے اتنی بڑی بات ہے جیسے یہ لوگوں نے بتایا ہے، عید پوری منا رہے وہ لوگ، تو اگر ایسا کچھ ہوتا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں مکے کا موقع نہیں چھوڑتے تھے. اب وہاں پر آلریڈی عید کا موقع تھا، وہ تو آلریڈی عید کا موقع تھا، یعنی حجۃ الوداع کا موقع تو آلریڈی عید کا موقع تھا، ریئل والی عید کا موقع تھا. جی ہاں، ریئل والی عید تھی اس موقع پر. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس موضوع کو ٹچ بھی کر رہے ہیں. مطلب ایسا کوئی یہ بول سکتا ہے کہ بھائی نہیں وہاں پہ اس طرح کی باتیں کرنا مناسب نہیں تھا، پر اللہ کے نبی نے ٹچ کیا اس موضوع کو. جیسے ایک روایت میں آتا ہے کہ فرمایا کہ میرے بعد کافر مت بن جانا، ایک دوسرے کی گردنیں مت مارنے لگنا. یعنی اختلافات جو ہوں گے ان اختلافات کے حوالے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بات بھی کر رہے ہیں کہ میرے بعد کوئی اختلاف میں مت پڑنا. وہ بات بھی کر رہے ہیں اللہ کے نبی، یہ بھی بات کر رہے ہیں کہ میرے بعد تمہارا رویہ کیا ہونا چاہیے. بتا بھی رہے ہیں کہ میں تمہیں 2 چیزیں چھوڑ کر کے جا رہا ہوں، پر وہاں پر بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی کا نام نہیں لے رہے. بالکل صحیح شیخ پوائنٹ ہے، بالکل صحیح. جی بارک اللہ فیکم. اب باقی یہ جو روایتیں ہیں من کنت مولا فعلی مولا، تو اس میں بھی ہم حضرت علی کی ولایت کا انکار نہیں کرتے ہیں، پر وہاں ولایت سے مراد ولایت امامت نہیں ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بعد امام بنا رہے ہیں حضرت علی کو. وہاں ولایت سے مراد ولایت حب ہے کہ بھائی جو میرا محبوب ہے، جو مجھ کو محبوب رکھتا ہے، وہ حضرت علی سے بھی محبت کرے. بلکہ جو دوسرے الفاظ حدیثوں کے ہیں ان کو جب آپ جمع کرتے ہیں پورے طور پہ تو اس سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے، اللہ والی من والا وعادی من عادا، اس طرح کی بھی الفاظ بعض روایتوں میں. جیسا کہ میں نے بتایا اس پر بھی ایک محدثین کی ایک لمبی بحث ہے، ان الفاظ کے ثبوت کے معاملے میں بھی وہ ایک الگ موضوع ہے ہمارا. تو اس میں جب آپ تمام روایتوں کو جمع کرتے ہیں تو یہی بات پتہ چلتی کہ ہاں ولایت سے مراد نہ تو امامت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بعد بطور امام حضرت علی کا نام منتخب کیا تھا کہ وہ جو ہے وہ خلیفہ بننے والے ہیں،
ना विलायत से मुराद इस तरह की कोई बात है कि अल्लाह ताला ने उनको कोई वो मर्तबा दिया है कि वो मुश्किल कुशा है, हाजत रवा है और उनसे फरियाद रसी की जाए या उनको उनसे दुआएं की जाए। बस इतनी बात है कि मोहब्बत की बात अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने की, क्योंकि मैंने बताया कि पूरा पस मंजर यही था। बल्कि हजरत उसामा से भी एक रिवायत मरवी है कि हजरत उसामा ने कह दिया था कि आप मेरे मौला नहीं है, मेरे मौला तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। तो इस तरह की जो बातें हुई थी उस पर सिर्फ हजरत अली की मोहब्बत के लिए कि हजरत अली से दिल से मोहब्बत करो, यही कुल उस रिवायत के उन अल्फाज का मकसूद है कि दिल में उनके लिए किसी तरह का बुग़्ज़, किसी तरह की नफरत, कोई खलिश मत रखो। अहले बैत में से हैं, उनसे मोहब्बत करो और जो मुझसे मोहब्बत करता है वो उनको महबूब रखे। और इस हदीस में गौर तलब बात ये भी है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया, जिसका मैं मौला उसका अली मौला। कुछ लोग यहाँ पे क्या पेश करने की कोशिश करते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये फरमा रहे अभी तो मैं मौला हूँ, मेरी वफात के बाद हजरत अली तुम्हारे मौला होंगे। इनकी मुराद तो यही हो रही ना, मैं नबी की वफात के बाद हजरत अली जो है वो खिलाफत के हकदार होंगे। यहाँ लोग का मतलब यही है। लेकिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसी वक्त जो सहाबा मौजूद थे ना, उस वक्त उनके लिए भी ये बात फरमाई और उस दौर के लिए भी ये बात फरमाई है। इस हदीस में क्या फरमाया, जिसका मैं मौला उसका अली मौला। तो ये उस वक्त के लिए नहीं थी क्या, जो वहाँ पे सहाबा मौजूद थे उस वक्त अली मौला नहीं थे उनके, उस वक्त भी मौला थे ना। तो सीधी सी बात है, इस हदीस में जो बात समझ में आ रही है वो यहाँ पे विलायत जो है वो मोहब्बत वाली विलायत है, ना कि खिलाफत वाली विलायत। अगर खिलाफत वाली विलायत होती तो ये फरमाते आज मैं तुम्हारा मौला हूँ, मेरे वफात के बाद हजरत अली तुम्हारे मौला होंगे। लेकिन हदीस में ऐसा कहीं नहीं है। हदीस में बस बिल्कुल यही है कि जिसका मैं मौला उसका अली मौला। उस वक्त भी हजरत अली लोगों के मौला थे जो उस मजमे में मौजूद थे और बात के अदवार में भी मौला थे। और यहाँ मौला से मुराद दोस्त है, ना कि खिलाफत